بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، کتنے کم ٹائم میں اتنے لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا۔ اور میں یہی کہنا چاہوں گی، زندگی میں کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، چاہے ٹینشنز کتنی بھی ہوں، چاہے مشکلات کتنی بھی ہوں۔ اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے تو پھر 10 اللہ تعالیٰ کھول بھی دیتے ہیں۔ بے شک پریشانیاں آتی رہیں گی، جب تک ہماری زندگی ہے تب تک اپس اینڈ ڈاؤنس لگتے رہیں گے۔ تو اللہ سے شکایت نہیں کرنی ہے، صرف اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو اللہ دیتا ہے اس کا بھی، اور اللہ تعالیٰ جو نہیں دیتا اس کا بھی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اس میں بھی کوئی بہترائی ہو۔ تو جو لوگ مجھے میرے پرانے چینل سے جانتے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو ابھی نیو جڑ رہے ہیں ان کے لیے بھی، آج کا جو وظیفہ ہے نا وہ اسپیشل فار میرج ہے۔ یہ وظیفہ جس نے بھی کیا ہے الحمدللہ سے ان سب کو سکسیس ملی ہے۔ دیکھیں، کسی نے اپنی ارینج میرج کے لیے کیا ہے تو کسی نے اپنی لو میرج کے لیے کیا ہے، یہ دونوں ہی کر سکتے ہیں۔ اور میں کہہ رہی ہوں کہ اس وظیفے کو کرنے والے نا کبھی نا امید نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور وظیفہ کرنے کی ایک ہی شرط ہے، 5 وقت کی فرض نماز۔ دیکھیں، جو بھی میرے ساتھ جڑ رہا ہے نا، سب سے پہلے اپنی نمازوں کی پابندی کریں، تبھی آپ کی کوئی دعا کام آئے گی اور تبھی آپ کی کوئی بھی عبادت قبول کی جائے گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو بنا نمازوں کے بھی عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو گناہ گاروں کی بھی سنتے ہیں، لیکن ہم ان میں سے کیوں شامل ہوں جو بنا نمازوں کے دعائیں قبول کروانے کے لیے تیار ہیں، جو بنا نمازوں کے اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں تو وہ بننا ہے نا جو ہمارا رب چاہتا ہے، ہمیں تو اپنی سنتیں فالو کرنی ہے، اپنے نبی کی سنتی طریقہ اپنانا ہے اپنی زندگی میں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ نئے جڑ رہے ہیں تو 5 فرض نمازوں کی پابندی کریں، تبھی آپ کا کوئی وظیفہ، کوئی نفلی عبادت قبول بھی ہوگی اور انشاءاللہ وہ رنگ بھی لے کر آئے گی۔ یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس نے بھی کیا ہے انشاءاللہ اس کو کامیابی ملی ہے، اور میرے چینل پر اس کی سکسیس سٹوریز بھی ہیں۔ میرے پرانے چینل کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اور ڈسکرپشن سے آپ دیکھ کر میرے اس چینل پر اس کی سٹوری دیکھ سکتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور وہیں بیٹھ کر آپ نے 41 ٹائمز سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنا ہے۔ اول اور آخر 7 ٹائمز آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، یا پھر آپ 11 ٹائمز پڑھ لیں، جتنا بھی آپ کو صحیح لگے، 7 ٹائمز یا پھر 11 ٹائمز۔ اور پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص آپ لوگ جانتے ہیں نا، اگر نہیں جانتے تو میں یہاں اسکرین پہ دے رہی ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو انشاءاللہ یاد تو ضرور ہوگا۔ اول آخر آپ نے 7 ٹائمز درود ابراہیم پڑھنا ہے، 41 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک تسبیح آیت کریمہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، ایک تسبیح درود ابراہیم یا پھر چھوٹے والا درود آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک تسبیح آپ نے یہاں پہ اللہ الصمد کی پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر پھر دعا کرنا سٹارٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پھر درود ابراہیم 3 یا 7 ٹائمز پڑھیں، اور اس کا ثواب ساتھ کے ساتھ، اور جو آپ نے ایک تسبیح پڑھی ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ اللہ جو بھی درود میں نے پڑھا ہے اس کا پورا ثواب ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، جیسے کہ آپ اللہ کے پیارے پیارے نام، جیسے اللہ تو جبار ہے، اللہ تو وہاب ہے، اللہ تو ہی الملک ہے، اللہ تو ہی رزاق ہے، اللہ تو ہی خالق ہے، اللہ تو ہی بے نیاز ہے، اللہ تو ہی رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ تو ہی تو ہے جو ہمیں معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ہی تو ہے جو ہماری دعاؤں پر کن کہنے والا ہے۔ اے پروردگار، میں بہت پریشان ہوں، اپنی پریشانی رکھیں۔ جو مائیں اپنے بچوں کی شادی کو لے کر پریشان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کی شادی کے لیے دعا کریں۔ یہ وظیفہ امیاں بھی کر سکتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اگر آپ کے بچے نہیں پڑھنا چاہتے یا پڑھے لکھے نہیں ہیں، چاہے آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں کے لیے کر سکتی ہیں، اور جن بہنوں کے رشتے میں پرابلم ہو رہی ہے وہ بھی خود بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے کہ اللہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور پھر انشاءاللہ اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر دعا کریں، اور پھر لاسٹ میں درود ابراہیم پڑھیں، اور پھر وہ بھی ہمارے نبی پر پیش کر دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے سجدے میں جا کر دوبارہ دعا کریں، اپنی عرضی رکھیں
اللہ کے سامنے. جو انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے نا، اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی دعاؤں پر کن کہتا ہے. تو آپ بھی اللہ سے مانگیں، اور اس طریقے سے اگر آپ مانگیں گے نا تو میں کہتی ہوں آپ کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی شادی سے ریلیٹڈ. اور جو لوگ نامحرم سے کو پسند کرتے ہیں، نامحرم کو مانگنا چاہتے ہیں، وہ بھی مانگ سکتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ والی ویڈیو کے ایک لنک میں، پہلے والے چینل پر ایک مولانا طارق مسعود کا دعا کا لنک شیئر کیا تھا، جس میں کسی نے پوچھا تھا کہ کیا ہم غیر محرم کو اپنی دعاؤں میں مانگ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں مانگ سکتے ہیں، لیکن جائز طریقے سے، بس اتنا کہ اس کا دل میں تصور کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے. تو مطلب آپ اسے خیر کے ساتھ اور راضی ہو جائیں آپ مجھ سے، اور اس انسان کو میرا نصیب بنا دیں اللہ. اور مطلب وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی دعائیں نہیں کرنی غیر محرم کے لیے، اس طریقے سے آپ دعا کریں جو جائز طریقہ ہے، جو علماء بتا رہے ہیں. تو انشاءاللہ مشکلیں بھی آسان ہوں گی اور یہ سفر بھی آسان ہوگا. اور میری دعا ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی شادی سے ریلیٹڈ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی ساری پریشانیاں ختم کر دے. اللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے پہلے ان سب کی شادی کروا دے جو شادی کرنا چاہتے ہیں، جن کی تیاریاں ہیں اور جو پریشان ہیں کہ رشتہ نہیں آ رہا یا انگیجمنٹ ٹوٹ گئی یا کوئی اور مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے نکاح میں آسانی کرے، آمین ثم آمین. اور یہ میری فرسٹ ویڈیو تھی اس چینل کی، مطلب اس ٹائپ کی لانگ والی ویڈیو، شارٹس تو الحمدللہ میں ڈالتی تھی. تھینک یو سو مچ آپ سب کا کہ آپ سب نے مجھے سپورٹ کیا. انشاءاللہ آگے بھی بنے رہیں اور میں ایسے ہی آپ کے لیے بہت پیاری پیاری ویڈیوز لاتی رہوں گی. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ کہاں لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث سے ثابت ہے، تو ان کے انفارمیشن کے لیے بتا دوں، جتنے بھی وظائف ہیں یہ بزرگوں کے عمل ہیں، جنہوں نے کیا ہے انہیں فائدہ ہوا ہے اور انہوں نے آگے شیئر کیے ہیں. کوئی بھی حدیث، کوئی بھی قرآن شریف میں آپ کو وظیفے کا ذکر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ تو بڑے بڑے علماؤں نے اور بڑے بڑے دینداروں نے وظیفے کیے ہیں جو آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں. یہ پاکستان اور انڈیا میں ہی ان کا ایک ٹرینڈ ہے، ادروائز ادر کنٹری میں نہیں ہے. کیونکہ ہم سب سن کر ایمان لے کر آئے، اور پھر جس نے جو بھی عبادت کی اس کی کتنی کاؤنٹنگ پہ وہ دعا قبول ہوئی ہے، اس نے وہی وہ کاؤنٹنگ لکھی اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. جیسے سورہ اخلاص کا کسی کا 41 ٹائم پر دعا قبول ہوئی تو انہوں نے یہ والا وظیفہ شیئر کر دیا. ایسے ہی کرتے 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 یہ آگے چلے جاتے ہیں اور ہم سب تک پہنچ جاتے ہیں. تو کوئی بھی وظیفہ ہو، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور صرف اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور اللہ اس کی برکت سے اور اس کلمات کے برکت سے، فضیلت سے ہماری دعائیں قبول کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ان کے لیے کرا ہے جو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ یہ وظیفہ آیا کہاں سے ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین.